انسان ایک کہکے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا نور اس کی روشنی ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ جو شرم و حیا سے عاری ہے اس میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نفرت فساد پر ابھارتی ہے، جبکہ محبت امن و سکون لاتی ہے۔ گو کہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، لیکن حق بات پر خاموش رہنا سب سے بڑی منافقت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھی گفتگو کرو، اچھی باتیں کرنے کی عادت سے اچھے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے۔ مصیبت میں دوسروں کے کام آنے سے حقیقی مسرت ملتی ہے۔ بروں کی ہم نشینی سے بچ کے رہو، اس سے اخلاق و عادات پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بد مزاجی اور بری باتیں اخلاق کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بد مزاجی سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو شرم و حیا رکھتا ہے بہت سی برائیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ جس بندے میں شرم و حیا نہیں ہوتی وہی گناہوں پر دلیر ہوتا ہے۔ جو ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں وہی مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے مزاج کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی گفتگو سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مزاج کس طرح کا ہے۔ اچھے اور عمدہ سے عمدہ لباس پہننے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت دل اور ذہن کو حاصل ہے، لباس کو نہیں۔ عمدہ لباس پہننے والا حد درجہ نیک اور سادہ لباس پہننے والا انتہائی کار بھی ہو سکتا ہے۔ اچھے لباس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مرغن غذائیں اور پرتکلف کھانے عام طور پر انسان کی حس سے عبادت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی پرتکلف غذا استعمال کر کے اللہ سے الفت و محبت کا رابطہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ نہایت خوش قسمت ہے۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو گرم پانی میں گڑ کا ٹکڑا ڈال کر پی لو، کھانسی 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ اگر لباس کی عمدگی کسی شخص کے ذوق عبادت کو مجروح نہ کرتی ہو تو اسے بلا شبہ عمدہ لباس زیبتن کرنا چاہیے، اور اگر اس میں نقص پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر اس سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سب سے کمتر درجہ عارف کا یہ ہے کہ وہ صفات حق سے متصف ہے۔ کسی بھی مسلمان کو ذلیل کرنے سے مراد گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا اور غضب الہی کو اپنی طرف بلانا ہے۔ نیکی کا جذبہ ہی نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔